فوج کی تحویل میں جو 85 جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی انشاءاللہ العزیز اگلے 1 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جائے گی، اور کچھ 85 میں سے کچھ گھر چلے جائیں گے اور باقی جو بچیں گے وہ جیلوں میں منتقل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے مقدمات، ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اگلے 1 مہینے سے پہلے 20 جنوری سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے تمام فوج کی تحویل میں تمام 85 جو ملزمان ہیں وہ سب کے سب ان کی تحویل سے نکل جائیں گے، اور وہ یا تو گھر چلے جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے وہ جیلوں میں جائیں گے، سول جیلوں میں، اور جو لاہور کے ہیں لاہور کی جیلوں میں، جو پنڈی کے ہیں پنڈی کی جیلوں میں منتقل ہوں گے، اور اس کے بعد ان کا آگے پروسیس شروع ہوگا اور وہ اپنے پیاروں سے مل سکیں گے اور ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ تو کل جو سپریم کورٹ کا حکم آیا ہے وہ یہی راستہ نکالا گیا ہے، اور کوئی اس میں آئینی بینچ سے آپ کوئی اور توقع نہیں کر سکتے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جو ہیں وہ انہوں نے خود بنائے ہیں، جو آئینی بینچ کے ممبرز ہیں وہ انہوں نے خود لگائے ہیں، گورنمنٹ نے لگائے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لگائے ہیں۔ اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ان کی ذہن تبدیل ہوا ہے یا وہ کوئی بہت آزاد ججز آ گئے، نہیں، آزاد ججز نہیں آئے، وہ خود ہی راستہ ان کو دینا پڑا۔ ادروائز یہ تھا کہ جو 20 جنوری کے بعد جو افتاد آنی ہے اس افتاد سے یہ خوفزدہ ہے۔ تو اس کے اثرات دوسری جانب جو اسلام آباد قتل عام کے بعد ایک بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئی تھیں، ان میں سے رہائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہوئی ہے اور جو مذاکرات کی واپسی کی جو مذاکرات بند کروا دیے، جو کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، کچھ بھی تھا، غلط فہمی کا کو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی وہ بہت زیادہ اس میں فاسٹ فارورڈ اس نے کام شروع کر دیا تھا۔ تو جبکہ وہ مشروط تھے، مذاکرات ہر اعتبار سے مشروط تھے، اور سب سے پہلے رہائی، گرفتار سیاسی قیدیوں کی رہائی پہلا مطالبہ یہ تھا، اور اس مطالبے پر عمل شروع ہو چکا ہے اور اس مطالبے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے اس مطالبے کو پورا کیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو مطالبہ تھا وہ تھا جی 9 مئی اور اسلام آباد قتل عام پہ جوڈیشل کمیشن۔ اس پہ ذرا غور و خوض جاری ہے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن اگر بن گیا تو پھر تو سب کا سب جو ہے جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور کام بھی کیا ہے اس دفعہ، میں کہہ رہا ہوں کہ کافی بہتر کام کر رہے ہیں، کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ سیف سٹی ڈائریکٹر جنرل سیف سٹی کو، اسلام آباد کو درخواست دے دی ہے کہ وہ ساری کی ساری CCTV فوٹیج جو ہے وہ ان کو اس کی کاپی دی جائے، اور یہ انہوں نے اکارڈنگ ٹو لا جو ہے اس کے اکارڈنگلی یہ کام کیا ہے، اور اس میں کوئی ان کا حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے، یہ ہر سٹیزن کا حق ہے، رائٹ ٹو ایکسیس انفارمیشن جو ہے وہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، اور 24 سے لے کے 28 تک، نومبر تک کی 4 دن کی فوٹیج انہوں نے CCTV فوٹیج مانگ لی ہے، اور مختلف علاقوں کی وہ پوری کی پوری، کوئی اسلام آباد کا کوئی ایریا اس میں خالی نہیں ہے۔ اور اگر وہ فوٹیج نہیں دیتے، CCTV فوٹیج کیمروں کی جو کہ مختلف اسلام آباد کے شہروں میں لگے ہوئے ہیں، مختلف شہراؤں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اگر نہیں دیتے تو اٹ مینس کہ وہ گلٹی ہیں اور وہ حقائق چھپا رہے ہیں، کیونکہ سنائپرز تھے عمارتوں پہ، وہ سارے کے سارے موجود تھے، اور پھر جس طریقے سے قتل عام کیا گیا اور وہ سارے کے ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو اس کا نتیجہ اگلا جو ہے رہائیوں کا سلسلہ، میں نے آپ کو کہا کہ شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کل ڈی چوک سے جی وہ ایک انہوں نے کیا ہوا تھا کہ کچھ کو پہلے 3 MPOs کا سلسلہ شروع کیا تھا جی، ایوبی دور کے جو مارشل لائی احکامات ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، پھر تھا شناخت پریڈ کے چکر میں جیلوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ تو وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، اور اس نے اپنے ٹرائل کورٹس کو کہا کہ اس کو مس یوز نہ مت کریں، اس اتھارٹی کو، اور یہ 2-3 دن سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور لہٰذا کل ہم نے دیکھا کہ جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب جو ہیں وہ کافی اگریسو نظر آئے، اور ڈی چوک سے گرفتار شناخت پریڈ میں جیل بھجوائے گئے جو ملزمان تھے، ان کو کل عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر جج صاحب نے حکم دیا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر پیش کریں۔ تو اس کا پھر یہ ہوا کہ رات 7:30-8 بجے کے قریب ان کو پیش کیا گیا، کیونکہ وہ جہلم کی جیل میں تھے،
ان کو پیش کیا گیا اور پھر جج صاحب نے فل فور ان تمام کو ملزمان جو تھے ان سب کو رہائی کا حکم دیا گیا. رات گئے اور رات کو ہی ان کو رہا کیا گیا اور اس میں 32 کے قریب شاید تھے، 32 تھے اور ان کو رہا کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ گھر جائیں. اور جیل میں کمرہ عدالت میں ہی جج صاحب نے ہتھکڑیاں ان کی کھلوائیں اور ان کو گھر بھیجا گیا. اور اسی طریقے سے یہ پہلی دفعہ ہے کہ مقدمات جو بہت سارے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ انہیں موقع دیا گیا کہ وہ ضمانت کروا لیں اور وہ اب ضمانت کروا رہے ہیں اور بریت کی درخواستیں بھی دے رہے ہیں. 9 مئی جنا ہاؤس ہسکی ٹاؤن کور کمانڈر ہاؤس لاہور تھانہ شادمان اس کیس میں تو اس میں بھی ایم پی اے رائے مرتضی اقبال کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے جی. اور بشارت علی اور کارکن جو عمران تھا اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے. 9 مئی کے مقدمات اب آہستہ آہستہ ان سے جان چھڑوائی جا رہی. بہت اچھی بات ہے. یہ سے جتنی جلدی ملٹری لیڈرشپ جان چھڑوا لے 9 مئی سے نکلے کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ تو آپ کو ہر صورت میں 9 مئی کے اندر ہی وہ چاہتی ہے کہ آپ 9 مئی کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں اور پوری دنیا میں آپ رسوا ہوتے رہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے نون لیگ کی بات ماننی ہے یا پھر اپنے آپ کو بچانا ہے اور ادارے کو بچانا ہے. اور بشارت علی اور عمران کی عبوری ضمانت خارج کر دی. 2 کو باعزت بری کر دی، ڈسچارج کر دیا اور باقی ندیم عباس ابارہ کی عبوری ضمانت میں 21 جنوری تک توسیع کر دی گئی. ایم این اے رائے حسن نواز صاحب ہیں ان کی 22 جنوری تک توسیع کر دی گئی. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اب آ رہی ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ کلوزنگ سیریمنی کی طرف جا رہا ہے. اسی طریقے سے فیصل آباد میں 9 مئی کے مقدمات تھے جی اس میں ڈسچارج کرنے کی درخواست خارج کی ہے. ابھی اور رگڑا لگانے کا ارادہ ہے. عمر ایوب صاحب، شریف افراز صاحب، ستار گل، کومل شہزب ان کو، فواد چوہدری صاحب ان سب کو اور مزید رگڑا لگائیں گے تاکہ یہ آتے جاتے رہیں اور تلوار لٹکائے رکھیں. تو اس کے بعد جی 9 مئی کے مقدمے میں بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے ڈسچارج ہونے کی درخواست جو ہے وہ دی ہوئی ہے اور اس میں بھی ان کا ابھی تک انہوں نے کہا کہ باقی چونکہ جج صاحب نے کہا کہ باقی لوگ آ جائیں، مجھے مشکل میں نہ ڈالیں. آپ کا کیس انہوں نے کہا بنتا ہے لیکن مشکل میں نہ ڈالیں، باقی لوگ بھی آ جائیں تو پھر ہم اس کو ایک سٹیج پہ آ کے یہ سارے کام کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جی جو اور رہائیاں ہوئی ہیں 5 بچے کم سن بچے 5 بچے ان کی ضمانتوں پر رہائی کا حکم ہوا ہے. وہ بھی ڈی چوک احتجاج جو 24 نومبر کا تھا اس میں ان کو گرفتار کیا ہوا تھا. ان کی رہائیاں ہو چکی ہیں جی. اور اسی طریقے سے صحافیوں کے خلاف جو تازہ کریک ڈاؤن ہے اس میں صحافی ہرمیت سنگھ جو ہیں ہمارے اسلام آباد کے انہوں نے اب ضمانت کروا لی ہے اور ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے جی. ایف آئی اے جج تھے ایڈیشنل سیشن جج افضل مدوکا صاحب انہوں نے منظور کی ہے. اور اس طریقے سے باقی صحافیوں کے خلاف بھی مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا اور کسی کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، بس جھوٹے مقدمات بے بنیاد مقدمات درج کر کے. تو جو میں آپ کو بتا رہا تھا جی وہ 32 ممبرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے فوری طور پہ انہوں نے رات کہا کہ جی ان کی ہتھیلیاں بھی کھولیں، ان کو فوری طور پہ رہا کریں اور انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا تو میں پولیس والوں کو ہتھکڑیاں لگوا دوں گا. یہ جج صاحبان میں یہ ایک نئی چینج آئی ہے جی اور وہ اب تھوڑے سے ہوئے ہیں، ہمت پکڑی ہے انہوں نے. اور اسی طریقے سے یہ 32 ملزمان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے مکمل طور پہ، یعنی کہ جو ایف آئی آر سے ڈسچارج کر دیا وہ بیس لیس ایف آئی آر تھی. اس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے جی. اور اسی طریقے سے سنجانی جلسہ پر درج مقدمات تھے. عمر ایوب، زرتار گل کی عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے. 8 جنوری تک ان کی عبوری ضمانت منظور کر دی گئی ہے. اور سیشن کورٹ اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج میں شہید اور لاپتہ کارکنان کے معاملے میں پی ٹی آئی کی درخواست پہ سیشن جج اعظم خان صاحب نے نوٹس ایشو کر دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کہاں تک یہ سلسلہ جائے گا اور انصاف پورا ہوگا یا نہیں ہوگا.